یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوں گے، کوئی بھی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکتی۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے، ایک ایک آیت ایک ایک حرف پہ اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کی رگیں خود ہی اسے جھنجھوڑ کر کہے گی کہ تم کس کٹ گھرے پہ کھڑا ہو اور تمہیں کہاں رہنا چاہیے۔ وہ قرآن مقدس جو پوری دنیا میں انقلاب جس نے برپا کیا، عرب کی دھرتی پہ کفار یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ سے کہے کہ وہ زور زور سے قرآن کی تلاوت نہ کریں، جب وہ قرآن پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہ کافر لوگ کہتے تھے، کفر والے کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مگر آج ہم اپنے گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، ہم قرآن سنتے بھی، تلاوت بھی کرتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ والے بزرگان دین صحابہ کرام جب نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو پورا کپڑا بھیگ جاتا تھا، اتنا روتے تھے، ایک ایک آیت پہ اس قدر آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکتے تھے۔ کبھی کبھی تو بعض صحابہ کرام گر جاتے تھے نماز کی حالت میں ایک ایک آیت کو سن کر۔ وہ انقلاب برپا کرنے والی کتاب قرآن عظیم، پوری دنیا میں جس کتاب کی کوئی مثال نہیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ اور یوں ہی جتنی دھارمک پستکیں ہیں، جتنی دھارمک کتابیں ہیں، کوئی کی بھی کتاب کما حق ہو اس کو یاد نہیں کرتا۔ مسلمانوں، اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرو، تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ ایک نہیں، کروڑ ہا کروڑ انسانوں کے سینوں میں محفوظ وہ کتاب آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بھی دھارمک کتاب کو کسی نے حفظ کیا ہو، یاد کیا ہو؟ مگر قرآن مقدس و عظیم کتاب، چھوٹے چھوٹے بچے اس کتاب کو، اس مقدس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ وہ عظیم کتاب جس کتاب کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا، اگر اس کتاب کو، اگر میں قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ سرما بن جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آسمانی کتابیں جتنی نازل ہوئی، جس پہ کتاب نازل ہوتی تھی صرف وہی حفظ کرتے تھے، جس نبی پہ کتاب نازل ہوتی تھی صرف وہی حافظ بنتے تھے۔ لیکن یہ میرے آقا کا صدقہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پہ اتارا، اور اپنے حبیب کے صدقے میں چھوٹے چھوٹے بچوں، انسانوں کی سینوں میں اتنی طاقت و قوت عطا فرما دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر لیتے۔ ورنہ یہ قرآن خود پروردگار فرما رہا ہے کہ اگر میں پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، سرما بن جاتا۔ پہاڑوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ قرآن کو اپنے اوپر لے لیتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً ایک صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ، وہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پہ اپنا سر مبارک رکھ کر کے آرام کر رہے تھے۔ ایک آیت اتری، فرماتے ہیں کہ ایک آیت اتری، ایسا لگ رہا تھا کہ میری ران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اچانک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری ران پھٹ جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، مجھ پہ وحی نازل ہو رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے۔ جب آپ اونٹنی پہ سوار ہوتے، اگر قرآن کی کوئی آیت آپ کے اوپر اترتی تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی کے دن میں اگر قرآن اترتا تھا تو آپ کے جسم کے اوپر پسینے کے اثرات نمودار ہوتے تھے۔ وہ عظیم کتاب قرآن، مگر آج ہم اور آپ صرف جزدان تک محدود رکھ دیے، قرآن خوانی تک محدود رکھ دیے، اس کو 30 اور 40 تک صرف ہم نے محدود کر دیا۔ آج صرف پیٹیوں تک ہم نے محدود کر دیا۔ ایک جمعہ تھا جو میں نے اعلان کیا تھا کہ صرف اسی مسجد نہیں، اکثر و بیشتر مساجد کا جا کر کے جائزہ لے لیں کہ قرآن پاک کے باکس، پیٹی جو ہے اتنی رکھی جاتی ہے کہ ہر 1-2 سال کے بعد یہی عظیم کتاب کو سمندر میں ڈالا جاتا ہے۔ باکس جتنے پڑے ہوئے ہیں، اب کیا کیا جائے، کوئی پڑھنے والا تو ہے نہیں۔
لا لا کر کے لوگ اس قدر رکھ دیتے ہیں. اب تو مسجدوں کا حال یہ ہے میاں، اب تو گھروں میں جو سامان ایکسٹرا ہو جاتے، جو خراب ہو جاتے ہیں، تو مسجد آسانی کے ساتھ بھیجوا دیتے ہیں کہ جا کر کے امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے کہہ دینا کہ یہ مسجد میں رکھ دیں. کوئی کتابیں اگر پرانی ہو جاتی ہے، کوئی کتاب اگر پھٹ جاتی ہے، بہو وغیرہ جو برسوں پہلے جو جہیز کے ساتھ قرآن لے کر کے آئی تھی، وہ قرآن جب بوسیدہ ہو جاتا ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا، تو پھر جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس قرآن کو اب مسجد کے حوالے کیا جاتا ہے. یہ دور آ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوں گے، کوئی بھی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکتی. انسان غور و فکر کرے اس آیت کریمہ کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. ایک انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے تو چھپ جاتا ہے، کوئی چھپ کے گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ کر کے چھپ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو صاف و شفاف بتاتا ہے. ابھی آپ دیکھتے ہی ہوں گے اپنے محلے میں کبھی جب لفڑا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتی ہے، اب کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو اس کا نام و نشان نہیں آتا کس نے وار کیا، چھپ کر اس قدر وار کر دیتا ہے، وہ سینہ تان کر کھلے عام گھومتا ہے کیونکہ اس کا نام تو آیا نہیں، اس کو کسی نے دیکھا نہیں. اب کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے، کس نے چاقو مارا، کس نے زخمی کیا، کس نے مرڈر کیا، کوئی نہیں پہچان پاتا، اور مقدمہ بھی اس کے اوپر نہیں ہوتا. یہ بالکل آسانی کے ساتھ اب جس نے گناہ کیا، جس نے حملہ کیا، وہ اپنے آپ کو بچا کے کھلے عام گھومتا ہے. کون ہے جو اس سے پکڑے، کون ہے جو اس سے سوال کرے گا. تو کوئی گناہ کر کے چھپتا ہے، کوئی چھپ کے گناہ کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے چھپ جاتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے چھپ جاتا ہے، اگر پیسے والا ہے تو رشوت دے کر کے چھپتا ہے، نہیں چھپتا ہے. مرڈر کرتا ہے آسانی کے ساتھ، لوگ جیل سے چند ہی دنوں میں ضمانت کرا لیتے ہیں کیونکہ پیسہ ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، اپنے آپ کو صاف و شفاف ثابت کر رہا ہے کہ میں اچھا انسان ہوں، میں نے گناہ نہیں کیا تھا. تو کوئی چھپ کے گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ کر کے چھپتا ہے. بہت بڑا اگر کرائم کرنے والا ہے تو ملک ہی چھوڑ دیتا ہے، دوسرا ملک چلا جاتا ہے، گھوٹالہ کر کے چلا جاتا ہے، پورے ملک میں گھوٹالہ کر کے تڑی پار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو صاف و شفاف بتاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوں گے، کوئی بھی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکتی. سب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. امام ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، مقتدی ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، چور ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، شرابی ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، جواڑی ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، نمازی ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، بے نمازی ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، جوان ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، بوڑھا ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، مرد ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، عورتیں ہیں تو وہ بھی حاضر ہوں گی. سب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. کوئی بھی شخص اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا. اس وقت کا عالم یہ ہوگا، بند کمرے میں جو گناہ کیا ہوگا وہ بھی نگاہوں کے سامنے ہوگا. اگر کوئی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کی زبان میں، اس کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تالا لگا دے گا کہ جس زمین پہ وہ گناہ کیا رہے گا وہ زمین گواہی دے گی، اس زمین کا حصہ، وہ ٹکڑا گواہی دے گا، جسم کے ایک ایک بال گواہی دیں گے، اس کی زبان بند کر دی جائے گی. اب اس سے کہا جائے گا تو کہہ رہا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کیا ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کیا ہوں، تو یہ سوچ رہا تھا دنیا میں کہ اندھیری کوٹری میں میں یہ گناہ کر رہا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، رات کے سناٹے میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. آج تجھے سب کچھ پتا چل جائے گا. آج تیرے ہی جسم کا ایک ایک حصہ تیرے خلاف گواہی دے گا کہ فلاں جگہ پہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں جگہ پہ اس نے بلاتکاری کی تھی، فلاں جگہ پہ اس نے زنا کیا تھا، فلاں جگہ پہ اس نے دوسرے کو ستایا تھا، فلاں جگہ پہ اس نے بیٹھ کر کے یہ غلط کام کیا تھا. اگر اس وقت انسان اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے، اس کے جسم کے ایک ایک بال سے گواہی دلوائے گا تاکہ قیامت کے دن سبوں کو پتا چل جائے کہ اس کے آگے پیچھے ہزاروں لوگ گھومتے تھے، اس کی زبان پہ پورے علاقے میں سناٹا طاری ہو جاتا تھا. اس کے ڈر سے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ کون ہے جو اس سے ٹکرائے گا، کون ہے جو اس سے منہ لگائے گا. آج ساری چیزیں کھل کر نگاہوں کے سامنے رکھ دی جائے گی. یہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش
پیش ہوں گے، کوئی بھی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکتی، سب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جب سب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس دن سبوں سے 5 سوال کیا جائے گا، کوئی بھی شخص ایک قدم نہیں ہل پائے گا، رب کائنات زمین کو حکم دے گا کہ سبوں کے پیر کو پکڑ لے، سبوں کے پاؤں کو پکڑ لے، زمین سبوں کے پیر کو پکڑ لے گی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی شخص ایک قدم نہیں ہلے گا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیا جائے۔ کتنے سوال؟ 5 سوال ہر شخص سے ہوگا، چاہے عالم ہو، فاضل ہو، چور ہو، چمار ہو، جواری ہو، شرابی ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، ہر شخص سے مصطفیٰ فرماتی ہیں کوئی بھی شخص ایک قدم ہل بھی نہیں پائے گا، اپنا قدم ہلا بھی نہیں پائے گا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیا جائے۔ ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ دنیا میں آئے پھر کون دیکھے گا، کون دیکھتا ہے قبر میں، کون دیکھے گا حشر میں، کون دیکھے گا؟ جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے نا سب کچھ پتا چل جاتا ہے، جیسے ہی قبر میں نکیرین آتے ہیں نا دیکھتے ہی انسان پکار اٹھتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، فرجعنا اب دوبارہ ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا تاکہ ہم نیک عمل کرے، انا موقنون بے شک اب ہمیں یقین ہو گیا۔ فرشتے کہتے نادان چل ہٹ کہیں کے، مردود کہیں کے، بچپنے سے لے کر کے جوانی تک، جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک ہزاروں لوگوں کی نماز جنازہ تو نے پڑھی اپنی زندگی میں، ہزاروں لوگوں کو تو نے مرتے ہوئے دیکھا، ہزاروں لوگوں کو تو نے کاندھا دیا، سینکڑوں لوگوں کو تو نے کفن پہنایا، سینکڑوں لوگوں کی نماز جنازہ تو نے پڑھی، اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ دوبارہ ہمیں موقع دے دو، اب ہم نیک عمل جا کر کے دنیا میں کریں گے، چل چپ چاپ سو جا، ہٹ نادان کہیں کہ اتنا لمبا عرصہ ملنے کے بعد بھی تو اپنے آپ کو نہ سنوار سکا، اپنے آپ کو نہ سدھار سکا، اپنی زندگی میں 4 چاند نہ لگا سکا، اب تم کہہ رہے کہ دوبارہ ہمیں موقع دیا جائے، اب ہم نیک عمل کریں گے، کیا بھروسہ ہے؟ اتنا لمبا موقع ملنے کے بعد جب تو نہ سدھر سکا اب دوبارہ تو سدھرے گا؟ اس دن تم سب پیش ہوں گے، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ مصطفیٰ فرماتے ہر شخص سے 5 سوال ہوگا، ایک قدم ہل بھی نہیں پائے گا کوئی، اور اس وقت کس حالت میں ہوں گے سب پتہ ہے؟ جسم پہ ایک بھی لباس نہیں ہوگا، کسی کے بدن میں لباس کا نام و نشان نہیں، سب ننگے ہوں گے، سب برہنہ ہوں گے، عورت مرد بوڑھے جوان سب برہنہ، سب برہنہ، جس طرح پیدا ہوئے بغیر لباس کے سب بغیر لباس کے کھڑے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ اس وقت حیا کا عالم کیا ہوگا میرے آقا؟ باپ بھی کھڑا ہوگا، بیٹا بھی کھڑا ہوگا، بیوی بھی ہوگی، بہن بھی ہوگی، ماں بھی ہوگی، رشتہ دار بھی ہوں گے، سب ہوں گے یا رسول اللہ، اور برہنہ سب ہوں گے تو حیا کا عالم کیا ہوگا، شرم کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا حیا کے بارے میں پوچھتے ہو، اس وقت ایک دوسرے کو لوگ پہچان بھی نہ پائیں گے، اس قدر نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، سب کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، آج اتنے گناہ کر کے آیا ہوں، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، آج نہ جانے کس گناہ کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، کس خطا کے بارے میں پوچھا جائے گا، کس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کس لباس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو نمازیں چھوڑا ہوں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کس گناہ کے بارے میں سوال ہوگا، سب کو اپنی فکر ایسی ہوگی، نفسی کا عالم ایسا ہوگا کہ کسی ایک کو ایک دوسرے کی فکر نہ ہوگی۔ تم حیا کے بارے میں پوچھتے ہو، لوگ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو، اور ہے قول محمد قول خدا، پوری زمین ہل سکتی ہے، مصطفیٰ کا قول کوئی ماں کا لال ہلا نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں کیا؟ کوئی بھی شخص ایک قدم نہیں ہلا پائے گا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال ہوگا، ہم سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا۔ اب ذرا سوال آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور ہم اور آپ جواب کتنا اچھا تیار کیے ہیں وہ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ خود کریں گے کہ جب یہ سوال ہوگا تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے۔ پہلا سوال ہوگا ان عمری فیما افنا، تجھے عمر دی گئی تھی، بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا۔
تجھے عمر دی گئی تھی، زندگی دی گئی تھی، اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو تو نے کہاں کہاں خرچ کیا؟ چل بتا، بولنا پڑے گا اس وقت کہ ہم نے اپنی زندگی کو کہاں کہاں خرچ کیا۔ میں ایک سوال، یہی سوال اگر جیتے جاگتے کوئی کرے کہ سچ سچ کھڑے ہو کر کے بتا کہ جب سے تو ہوش سنبھالا ہے تب سے ابھی تک تو نے اپنی زندگی کو کہاں کہاں گزارا، کہاں کہاں خرچ کیا، کھڑے ہو کر کے ذرا بتا دے مجمع میں۔ تو مجمع میں تو درکنار ایک انسان خود ہی اگر آئینہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے اگر بتانے کی کوشش کرے تو شرم کے مارے منہ میں کلیجہ آ جائے گا، ایسا لگے گا کہ خون کے آنسو روئے کہ ہماری زندگی کہاں کہاں خرچ ہوئی ہے، کیا وہ بتانے کے لائق ہے؟ ٹھیک کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ آئینے میں چہرہ نظر آتا ہے، اگر کردار نظر آ جائے تو آئینہ دیکھنا تو درکنار، کوئی شخص آئینہ گھر میں رکھے گا بھی نہیں۔ آج تو سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ کباڑ میں آئینہ ہو، فریج میں آئینہ ہو، موبائل میں آئینہ ہو، رنگ میں آئینہ ہو، تو ہر جگہ شیشہ ہو، ہر جگہ ہم اپنے چہرے کو دیکھیں۔ صرف چہرے کی صورت، چہرہ نظر آتا ہے، اندر کا کردار، افعال اگر وہ نظر آنے لگا تو پھر کوئی شخص آئینہ دیکھنا پسند نہ کرے گا۔ آقا فرماتے ہو سوال ہوگا عمری فیما افنا، تجھے عمر دی گئی تھی، بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا؟ ارے رب کا کتنا بڑا احسان ہے، اس پروردگار عالم کا کتنا کروڑ احسان ہے۔ اگر چاہتا تو ماں کے پیٹ میں مار سکتا تھا، اگر چاہتا تو بچپنے میں مار سکتا تھا، اگر چاہتا تو پیدا ہوتے ہی مار سکتا تھا، اگر چاہتا تو مجھے پیدا ہی نہ کرتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس رب کائنات کا کتنا کروڑ احسان ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کیا، بچپنے میں ہماری حفاظت کیا، جوانی میں ہماری حفاظت کیا، ابھی تک اس نے ہمیں زندہ رکھا، ابھی تک ہمارے ہاتھ پیر آنکھ سر سب کچھ سلامت ہے۔ اب اس کا تو حق بنتا ہے نا کہ قیامت کے دن وہ مجھ سے پوچھے کہ ہم نے تجھے عمر دیا تھا، ہم نے تجھے پیدا کیا تھا، ہم نے بچپنے میں تیری حفاظت کی تھی، ہم نے تجھے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا تھا، ہم نے تجھے بچپنے میں سنوارا تھا، ہم نے تمہیں ایک ایک لمحے میں تجھے روزی دی تھی، ورنہ کون تھا جو تجھے روزی دیتا؟ کون تھا جو تجھے زندہ رکھتا؟ میں نے تجھے زندہ رکھا ہے، میں نے تمہیں عمر دیا ہے۔ اب تو بتا، تجھے عمر دی گئی تھی، بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا؟ اب ایک انسان ذرا سوچے، ایک انسان غور و فکر کرے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، بچپنا کو چھوڑ دیجئے، جب سے ہم جوان ہوئے، بالغ ہوئے ہیں، تب سے ہماری عمر کہاں کہاں خرچ ہو رہی ہے، کس برائی میں ہماری عمر خرچ ہو رہی ہے۔ کبھی ہوٹلوں میں جا کر کے ہم وقت برباد کرتی ہے، کبھی کوٹھیوں میں جا کر کے وقت برباد کرتی ہے، کبھی بیئر بار میں جا کر کے وقت برباد کرتی ہے، کبھی کھیل کود میں ہم اپنی جوانی کو، اپنی عمر کو تباہ و برباد کر رہی ہے، کبھی سیریل دیکھنے میں اپنی جوانی، اپنی عمر کو برباد کر رہی ہے، کبھی موبائل میں، یوٹیوب میں نہ جانے کتنی خطرناک برائی میں انسان مبتلا ہو کر کے اپنی عمر کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اب جب وہاں سوال ہوگا ان عمری فیما افنا، تجھے عمر دی گئی تھی، بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا؟ ہے کوئی انسان جو کھڑا ہو کر کے کہے کہ ہمارے پاس جواب ایسا ہے کہ ہم جواب دے دے کہ ہاں مولا تو نے ہمیں عمر دی تھی تو ہم نے عمر کسی غلط جگہ پہ جا کر کے نہیں گزارا تو کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزارا، کبھی نفل نماز پڑھتے ہوئے زندہ رہا، کبھی روزہ رکھتا تھا، کبھی تسبیح پڑھتا تھا، کبھی مسجد میں جا کر کے بیٹھتا تھا۔ ہمیں تو اتنی بھی توفیق نہیں ملتی میاں کہ جمعے کے دن ہم وقت سے پہلے آ جائے، ایسے وقت میں آتے ہیں جب جماعت ہونے والی ہے، ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ نیک کام میں کھڑے ہو کر کے 1-2 گھنٹہ بیٹھ کر کے ہم وقت گزار لے۔ کم سے کم جب یہ سوال ہوگا اس وقت تو اتنا تو کہہ سکتے ہاں مولا ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، مگر جب جمعے کا دن آتا تھا تو 1 گھنٹہ تیرے گھر میں ہم نے جا کر کے اپنی عمر کو گزارتا تھا، 1 گھنٹہ وقت دیتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، بیان سنتا تھا، درود پاک پڑھتا تھا۔ ذرا سوچو تو صحیح پیارے، یہ سوال سبوں سے ہوگا، اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے؟ اور جب جواب نہیں ہے تو دوبارہ موقع نہیں ملے گا، یہی وقت ہے کہ جواب تیار کر لو۔ دوسرا سوال ہوگا، ایک سوال پہ گفتگو کروں تو پورا دن ہی گزر جائے گا۔ دوسرا سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، تجھے جوانی دی گئی تھی، بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں کہاں خرچ کیا؟
جب یہ سوال نگاہوں کے سامنے آتا ہے نا، یہ حدیث جب نگاہوں سے گزرتی ہے، جسم کے ایک ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں۔ مولا سبوں کی بارگاہ میں یہ سوال کرے گا، وَأَنْ شَبَابِي فِيمَا أَبْلَاهُ، تجھے جوانی دی گئی تھی، بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ آج ہم یہاں صاف و شفاف اپنے آپ کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں نا، وہاں سارے کالے کرتوت نگاہوں کے سامنے دکھائی دیں گے۔ ایسے بھیانک وقت میں سوال ہوگا، بتا جب تیرے اندر جوانی کی طاقت تھی، کتنی ماں بہنوں کی عزت و آبرو پہ تو نے حملہ کیا، کتنے لوگوں کو تو نے ستایا تھا، کتنی جگہ پہ جا کر کے تو نے اپنا منہ کالا کیا تھا، کتنی جگہوں پہ جا کر کے تو نے غلط کام کیا۔ تو کیا سمجھتا تھا کہ جوانی کبھی نہیں ختم ہوگی، جوانی ڈھلے گی نہیں؟ تجھے نہیں پتا تھا کہ جوانی ختم ہوگی، بڑھاپا آئے گا، وہ وقت آئے گا جب کوئی پوچھنے والا نہ رہے گا۔ بڑھاپا جب آتا ہے نا تو سبوں کو مسجد یاد آتی ہے، مگر جوانی کی عبادت میں جو مزہ ہے وہ کسی اور عبادت میں مزہ نہیں۔ بڑھاپے میں تو اللہ اللہ کرنا ہی، ورنہ کھانا بھی نہیں ملتا۔ اللہ کرے کہ ایسی نوبت نہ آئے، ورنہ بعض بوڑھوں کا آج جا کر کے جائزہ لے لیجئے کہ کھانا بھی وقت پہ نہیں ملتا اور روزانہ نہ جانے کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ جوانی میں تو توفیق نہیں ہوئی کہ اتنا ہم مقبول ہو جائے کہ بڑھاپے میں ہمارے چہرے سے وہ روب و دبدبہ ظاہر ہو کہ دیکھ بھی دیں تب بھی لوگ نگاہ ملانے سے کترائے۔ اور یہ چیز ہم نے دیکھا ہے آج بھی، جو عالم دین ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، چاہے جتنے بوڑھے ہو جائے، آج بھی ان کے چہرے سے وہ روب و دبدبہ ظاہر ہوتا ہے کہ سامنے جو انسان کھڑا ہوتا ہے ان کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم ان سے زبان لگائیں تو کیسے لگائیں۔ حافظ اسلم صاحب قیلہ ابھی میں نے سنا، محدث کبیر، حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ مد ظلہ علی، تقریباً 94 سال کی عمر شریف ہے۔ ابھی میں جب ادھر پروگرام گیا تھا تو میں نے سنا بمبئی تشریف لائے تھے، 1 گھنٹہ حضرت نے تقریر کی، 1 گھنٹہ، 94 سال کی عمر شریف، 1 گھنٹہ گفتگو کی، اور اس طرح حدیث پڑھ رہے تھے۔ بڑے بڑے علماء دنگ تھے کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی قوت حافظہ اتنا مضبوط کیسے ہے۔ وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ آج کے لوگ جتنا پڑھتے ہیں اتنا میں بھول گیا ہوں۔ تو یہ تقوی پرہیزگاری کی برکت ہے۔ وَأَنْ شَبَابِي فِيمَا أَبْلَاهُ، تجھے جوانی دی گئی تھی، بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ یہ دوسرا سوال، آج بھی لگتا ہے نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تیسرا سوال، اس پہ بھی کافی وقت لگ سکتا ہے، لیکن تیسرا سوال، وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، تیرے پاس جو مال و دولت آئے تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ کل تک تو چپل کے لیے ترس رہا تھا، کل تک تو گھر کے لیے ترس رہا تھا، کل تو اچھے کھانے کے لیے تو ترس رہا تھا، آج تو ہمارے گھر کا یہ عالم ہے میاں کہ کل جس کھانے کے لیے ہم ترستے تھے اس سے کہیں زیادہ آج ہمارے گھروں سے کھانا پھینکا جاتا تھا۔ کل ہم دال کے لیے ترستے تھے، آج 4-5 جتنے لوگ دال کھائیں گے اس سے کہیں زیادہ فریج میں رکھ کر کے ہم پھینک دیتے ہیں۔ کل ہم باریک چاول کے لیے ترستے تھے، بریانی چاول کے لیے ترستے تھے، آج لمبے چاول کے دانے کا چاول ہمارے گھر میں بنتا ہے اور وہ چاول پھینکا جاتا ہے۔ پروردگار عالم پوچھے گا کہ کل تک تو غریب تھا، اچانک تو مالدار بن گیا تھا، اچانک تیرے پاس بینک بیلنس کافی ہو گئے تھے، اچانک تیرا گھر بہترین بلڈنگ میں تھا، بہترین بنگلے میں تو رہنے لگا تھا۔ وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، تیرے پاس مال و دولت کہاں سے آئے تھے؟ کتنے لوگوں کے گھروں میں جا کر کے تو نے چوری کیا تھا، کتنے لوگوں کی پراپرٹی کو تو نے قبضہ کیا تھا، کتنے لوگوں کا مال تو نے ہڑپا تھا، کتنے لوگوں کے زمین جائیداد پہ تو نے ناجائز قبضہ کیا تھا، کتنے لوگوں کو تو نے ستایا تھا۔ آج تو اپنی پراپرٹی بڑھانے کے لیے نہ جانے لوگ کیسے کیسے قدم اٹھاتے ہیں۔ اگر اپنے بھائی کی گردن مارنی پڑی تو لوگ مار دیتے تاکہ میں مالدار بن جاؤں۔ اپنی پراپرٹی بڑھانے کے لیے اگر اپنے ہی رشتہ دار والوں سے دور رہنا پڑے تو لوگ دور رہتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی گردن پہ چھری چلا دیتے ہیں تاکہ بیٹا عیش و عشرت والی زندگی گزارے، باپ اس پہ پابندی نہ لگائے، باپ اس کے اوپر حرکات و سکنات پہ نظر نہ رکھے۔ ایک انسان اپنی زندگی کے لیے دوسرے
دوسرے کی زندگی کی قدر و قیمت بھول جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جب پراپرٹی اکٹھا کیے رہیں گے, مال و دولت اکٹھا کیے رہیں گے, کل جو لوگ جھولا لے کر کے گاؤں سے آتے تھے آج وہ ادھر سے جاتے ہیں تو سینکڑوں درجنوں ٹرالی لے کر کے جاتے ہیں. ٹھیک مہاراشٹر کی سرزمین سے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ لوگ جب گاؤں سے آتے ہیں تو تھیلا لے کر کے آتے ہیں, ادھر سے جاتے ہیں تو ٹرالی لے کر کے جاتے ہیں. یہ پراپرٹی کہاں سے بناتے ہیں, یہ پیسے کہاں سے کماتے ہیں؟ یہ سوال قیامت کے دن ہوگا. وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهَا. کل تک تو بھکاری تھا, اچانک کروڑ پتی بن گیا تھا, ذرا یہ بتا یہ مال کہاں سے آیا تھا؟ اب ہر انسان محاسبہ کرے کہاں سے ہمارے پاس پیسے آئے, کتنے لوگوں کو ہم نے ستایا ہے تب ہمارے پاس لاکھوں روپیہ آئے, کتنے لوگوں کا ادھار ہم نے رکھا. آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا, مزدور کرنے والے جب شام کے وقت مانگتے ہیں پیسے تو ہنس کر ہم کہہ دیتے کل ملیں گے, یا جی پے کر دیں گے, فون پہ بھیج دیں گے. کبھی آپ نے سوچا آپ کے گھر میں جو مزدوری کرنے کے لیے آیا وہ اپنے گھر والوں سے کیا کیا کہہ کر کے آیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہیں وہ اپنی بیوی سے یہ تو کہہ کر کے نہیں آیا کہ مزدوری کروں گا, پیسے ملیں گے, راشن لے کر کے آؤں گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے بچے کچھ فرمائش کیے ہوں گے کہ آج گوشت لے کر کے آنا, آج مچھلی لے کر کے آنا, آج پھل فروٹ لے کر کے آنا, اور تم آسانی کے ساتھ ہنس کر کے ٹال دیتے ہو کہ ٹھیک ہے کل ملیں گے یا بعد میں دے دیں گے. تو نے کبھی پوچھا کہ کیا کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ ہوٹلوں میں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو کبھی مزدوری کرتے ہیں, تو ان بچوں سے لوگ آسانی کے ساتھ جھڑک کر اسے آواز دیتے ہیں اور کہتے یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ گلاس اٹھاؤ, یہ صافی مارو, یہاں پوچھا لگاؤ, یہ ٹیبل صحیح کرو. کبھی آپ نے سوچا کہ اس بچے کو اس عمر میں کس نے کھینچ کر یہاں لایا ہے؟ آخر اس کی عمر تو کھیل کود والی عمر ہے, اس کی عمر جو ہے وہ کھیلنے کودنے والی عمر ہے. اس کے عمر کے جو بچے وہ کھیل کود کر زندگی گزارتے ہیں. اس بچے کو کس نے مجبور کیا کام کرنے پہ؟ اس بچے کو کس نے مجبور کیا ہوٹل میں آنے سے؟ اس بچے کو کس نے مجبور کیا کہ سیمنٹ کی بوری اٹھانے سے؟ کہیں اس کے سر سے باپ کا سایہ تو نہیں اٹھ چکا ہے؟ کہیں اس کی ماں بیوہ تو نہیں ہو چکی ہے؟ کہیں اس کے سر پہ جوان بہن کا بوجھ تو نہیں ہے؟ کہیں اس کو جوان بہن کی شادی کی فکر تو نہیں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا, کبھی ہمیں فکر ہوئی, ہمیں جب ہمارے پاس مال و دولت آ گئے ہیں تو ہم اندھے ہو چکے ہیں, اب صرف ہمیں اپنی فکر ہے کہ ہم لباس کس طرح پہنیں گے, ہم کس طرح کھائیں گے, ہم کیسے گھر میں رہیں گے, ہم کس گاڑی پہ چلیں گے. پروردگار سوال کرے گا وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهَا, تیرے پاس جو مال و دولت آئے تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ آج تجھے جواب دینا پڑے گا, تجھے بتانا پڑے گا کہ تو حرام کام میں مبتلا ہو کر کے مال و دولت کو اکٹھا کیا تھا یا جائز طریقے سے مال و دولت کو اکٹھا کیا تھا. دے جواب. آج ایک قدم کوئی ہلا بھی نہیں پائے گا, چاہے کوئی اپنے آپ کا ترم خواہ ہی کیوں نہ ہو, کوئی کتنا بڑا لیڈر, نیتا, چیف منسٹر, ماسٹر, بلاسٹر, کچھ بھی ہو, سب دنیا میں وہاں کسی کی نہیں چلے گی. کوئی نہیں کہے گا کہ ہماری آواز پہ اتنے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, ہم سے اتنے لوگ ڈرتے تھے, محلہ سناٹا ہو جاتا تھا. جواب دے وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهَا, تیرے پاس جو مال و دولت آئے تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَ أَنفَقَ, مال و دولت تو نے اکٹھا کر تو لیا تھا مگر کہاں کہاں خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ تیرے پاس جو پراپرٹی تھی, مال و دولت جو تھے, وہ کہاں تو نے خرچ کیا؟ وَفِيمَ أَنفَقَ, آج بتا کہاں تو نے خرچ کیا؟ جب انسان غربت میں مبتلا ہوتا ہے نا, جب غریبی میں انسان زندگی گزارتا ہے تو مسجد یاد آتی ہے, برابر نماز کا وقت یاد رہتا ہے. جب کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے نا تو اللہ اللہ کرتا ہے, اور جب دولت آ جاتی ہے تو اکر اتنی بھول جاتا ہے کہ کس نے ہمیں مالدار کیا, کس نے ہمیں روزی دیا, کس نے ہمیں پیدا کیا. ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ جو حلال کمائی کا جو مال ہے وہی کام آتا ہے, حرام کے ذریعے سے جو مال اکٹھا کیا جاتا ہے وہ کبھی ہاسپٹل میں, کبھی مقدمے میں, کبھی حادثہ میں, کبھی ادھر ادھر ہی نکل جاتا ہے. جو حلال کی کمائی ہے وہی کام میں آتی ہے. وَفِيمَ أَنفَقَ, تیرے پاس مال و دولت جو تھی وہ کہاں تو نے خرچ کیا؟ کتنی مسجد میں دیتا تھا, مدرسے میں کتنا دیتا تھا, جمعے کا دن آتا تھا تو چلر ڈالتا تھا, تیری کیپیسٹی اتنی تھی, مال و دولت تیرے پاس اتنے ہی تھے,
جب اپنے جسم کی بات آتی تھی، جب اپنی صحت کی بات آتی تھی، جب اپنے گھر کی بات آتی تھی تو بڑی بڑی نوٹیں نکلتی تھی. جب اللہ کے گھر کی بات آتی تھی تو چلر ڈھونڈتا تھا. غلطی سے اگر 100 روپیہ کی نوٹ جھولی میں چلا جائے تو 5 منٹ کے لیے روک دیتا تھا تو کہ رک جا، چھٹا دے، 90 روپیہ ہی واپس کر، 10 ہی روپیہ رکھ. وَفِيمَا أَنفَقَ، بتا تو نے کہاں کہاں خرچ کیا تھا، کتنی کوٹھیوں میں جا کر کے خرچ کیا تھا، بیئر بار میں کتنے پیسے لٹائے تھے، نچنیوں کے اوپر کتنے پیسے لٹائے تھے، حرام کاری میں کتنے پیسے لٹائے تھے، کتنے لوگوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے لاکھوں روپے کتنے پھونک دیے تھے، کتنی غریبوں کی مدد کیا تھا، بیواؤں کے کتنے کپڑے پہنائے تھے، کتنی غریب بچیوں کی شادی میں تو نے مدد کیا تھا. وَفِيمَا أَنفَقَ، آج تجھے بتانا پڑے گا تیرے پاس جو مال و دولت ہے وہ تو نے کہاں کہاں خرچ کیا. ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. بھائی کسی کے پاس پرفیکٹ جواب؟ اگر جواب نہیں تو دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اسی وقت موقع ہے کہ تیاری کر لو. کہاں کہاں ہم خرچ کرتے ہیں، کتنے خلوص و للہیت کے ساتھ ہم ایسی جگہوں پہ دولت خرچ کرتے ہیں جو کام آئے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، مگر انسان کا مال 3 ہی ہے، جو کھا لیا، جو پہن لیا اور جو صدقہ خیرات کر دیا. اس کے بعد اس کا نہیں ہے، اس کے وارثوں کا ہے. دفن کرنے کے بعد گھروں میں لوگ لڑتے ہیں تیجا سے پہلے کہ تقسیم کرو کہاں زیورات رکھے تھے، کہاں پیسے رکھے ہیں. دفن کرنے کے بعد کھاٹ بھی باہر ہی چھوڑ دیتے، مؤذن صاحب آپ رکھ دیجئے گا. ہم لوگ جاتے ہیں جس بستر پہ لیٹا تھا اس کو اٹھا کر دیکھیں گے کہ نیچے کہیں پیسے وغیرہ تو نہیں رکھے تھے، ابو امی کے کچھ زیورات وغیرہ تو چھپا کے نہیں رکھی تھی. بعض دفعہ عورتوں کو غسل دیتے وقت وہیں پہ عورتیں لڑ جاتی ہے کہ ناک کا زیور میں لوں گی، کان کی بالی میں لوں گی، ہاتھ کا کنگن میں لوں گی. کبھی بیٹی لڑتی ہے، کبھی بہو لڑتی ہے. میرے آقا فرما 3 ہی مال ہے اپنا، جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو صدقہ خیرات کر دیا. اس کے بعد تو سب وارثوں کا ہے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں. عبدالحق بھائی نے ایک جملہ کہا تھا کہ چاہو جتنی زمینیں خرید لو، مرنے کے بعد کوئی نہیں کہے گا کہ شان سے خریدا تھا یہیں پہ قبر بنا دو. نہیں، کوئی نہیں کہے گا. چاہے جتنی زمینیں خرید لو، جتنی پراپرٹی بنا لو، کوئی کہتا ہے کیا کہ ابو نے یہ پلاٹ خریدا تھا یہیں قبر بنا دے، روزانہ فاتحہ پڑھیں گے. اسی جگہ لے جا کر دفن کر دیتے ہیں کہ قبرستان میں جاتے تو پوچھتے ہیں کہاں دفن کیا تھا ابو کو، بھول ہی جاتے، کبھی تو جاتے نہیں. تیجا 40واں یہیں سے کرتے ہیں، کبھی قبر پہ تو جانے کی نوبت نہیں آتی. وَفِيمَا أَنفَقَ، بتا تو نے اپنی دولت کو کہاں خرچ کیا تھا. بڑا اچھا موقع ہے، بڑا سنہرا موقع ہے پیارے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب بھی نیک کام میں مدد کرنے کی باری آئے تو جو بھی ہو سکے دل کھول کر مدد کرنا اور شان سے کہ اے رب کائنات تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ آگے جو صدقہ خیرات کریں گے اس کا بدلہ یہاں بھی ملے گا، اس کا بدلہ وہاں بھی ملے گا. یہ سب کو یہ موقع ملتا نہیں، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کسی کو مسجد میں تعاون کرنے کا موقع ملتا ہے، کسی کو مدرسے میں دینے کا موقع ملتا ہے، کسی کو صدقہ خیرات کرنے کا موقع ملتا ہے. دین سے اس قدر جڑے رہے کہ آنے والی نسلیں خود کہے کہ میرے باپ دادا کا یہ شیوا تھا، یہ وطیرہ تھا، مسجد مدرسے سے جڑے تھے، ہم بھی جڑے رہیں گے. زندگی یہاں بھی کامیاب رہے گی، وہاں بھی کامیاب رہے گی. 5واں سوال آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.